ہماری زندگی تو خوفوں سے گھری ہوئی ہے، خوفوں سے گھری ہوئی ہے۔ اولاد کا کیا بنے گا، ان کے بخت مقدر کا کیا بنے گا، ان کے نصیبوں کا کیا بنے گا، کہیں دھکے تو نہیں کھائیں گے، کہیں رسوا تو نہیں ہوں گے، کہیں علت ذلت، کہیں سارا دن میرے پاس زندگی کے 40 سال مجھے گزرے، اولاد کو روتے 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 میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، یا کاروبار نہیں ہے تو پھر آگے آنے والے حالات میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی پوری دنیا میں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سارے خوف، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری الجھنیں، یہ سارے حالات میرے اللہ کو پتا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے۔ کوئی بھی نا پرزا اگر لیں تو اس پرزے میں اس دن آن محمد نے لیا انڈا، انڈے میں ایک تھا چاکلیٹ، اب دوسرے میں کہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا، کوئی اچھا سا کھلونا نکلے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس انڈے کا پردہ چاک کیا، اندر سے کھلونا نکلا، پر ایک اور بات عجیب نکلی، اس کھلونے کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا لپٹا ہوا کہ اس کھلونے کو سجانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، سیٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہیں سارے اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ہم سارے کے سارے بچے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ہم سارے فقیر ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن ہمیں؟ انتم الفقراء۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب ساتھ ہے چھوٹی سی، اس کو ذرا پڑھ لینا، اس کے مطابق کرنا، اس زندگی میں نفع اٹھاؤ گے۔ اگر کتاب سے ہٹو گے پھر ٹکڑے ٹکڑے جوڑ نہیں سکو گے اور ساری زندگی الجھتے رہو گے، اور وہ کتاب ہے قرآن، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر کائنات کے کیا راز ہے، اس قرآن کے اندر کائنات کہاں سجی ہوئی ہے۔ سورۃ قریش، سورۃ قریش، اس کے اندر بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، اور سورۃ قریش میں بہت زندگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو عرب کے قریش تھے، قریش مکہ، ان کو 7 فضیلتیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں، آپ غور سے سننا۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ میں انہی میں سے ہوں، خود میں اسی قبیلے سے ہوں۔ دوسرا، نبوت انہی میں سے ہے، دوسری فضیلت نبوت انہی میں سے ہے۔ تیسرا، یہ بیت اللہ کے پاسبان ہے، بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں۔ چوتھا، یہ چاہے زمزم کے ساقی ہیں، یہ لوگوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں اور زمزم کے کنویں کے نگران ہیں۔ پانچواں، اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پہ غالب کیا، یہ غالب ہوئے۔ اور چھٹا، یہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا، 10 سال تک۔ اور ساتواں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی جس کو سورت قریش کہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص سورت قریش کی تلاوت کرے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر سنیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا، یہاں اعتکاف کیا۔ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو نیکیاں دی جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، اعتکاف کرنے والے کو نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو سورت قریش پڑھتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سلام اللہ فرماتے ہیں جو سورت قریش کی تلاوت زیادہ کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پیدل نہیں جنت کی سواری پہ سوار کر کے اللہ اس کو روز محشر اٹھائے گا۔ سارے اٹھیں گے، پیدل چلیں گے، سارے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے، سارے اٹھیں گے، لیکن فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کی قبر پہ سواری پیش کی جائے گی اور وہ جنت کی سواری پہ سوار ہوگا۔ اب خود سوچیں، جو جنت کی سواری پہ سوار ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں نگل سکتی، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا نہیں کاٹ سکتا، اس کو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے امر کے ساتھ نہیں روک سکتی، تو کب پہلے سے ہی جنت کی سواری پہ سوار ہو گیا۔ اور آگے اور فائدہ سنیں، ایک تو اللہ اس کو جو سورت قریش کثرت سے پڑھے گا، ایک اللہ اس کو جنت کی سواری پہ سوار کریں گے، اور دوسرا فرمایا نور کے دسترخوان میں اس کو جگہ ملے گی، نور کے دسترخوان ہوں گے اور اللہ اس کو نور کے دسترخوان اس کو دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر اس سورت کو کھانے پر پڑھا جائے کھانے کے نقصان ختم ہو جائیں اور وہ کھانا باعث شفا بن جائے۔ قریش، سورت قریش میں کہ اگر کھانے پہ پڑھا جائے تو کھانا جو ہے اس کے نقصانات ختم ہو جائیں اور اس کھانا باعث شفا بن جائے۔ اسی سفر میں
جو صحرائی ہمارے ساتھ تھا اس نے اپنا واقعہ سنا. وہ کہنے لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے. کہنے لگا میں وہاں فیروزے میں رہتا تھا، تو وہاں کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، اور کہا ان کی محبت اور اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی دعوت پہ گیا. کہا میرے اندر کوئی چیز بول رہی تھی کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ. اندر بول رہی تھی کچھ چیز کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ. تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا، بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے، اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہو. میں نے کھانا چھوڑا. کہا میرے پاس بائک تھی، بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں، مجھے پھر کوئی پتہ نہیں. آنکھ کھلی ہے، میں ہسپتال میں تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے. اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی، اس کو زہر دیا گیا ہے. کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا. اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، اتنا سخت زہر دیا تھا. وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا، وہ کسی اور قبیلے کا تھا. اونٹ کے چرانے والے، ان کے مزاج میں اونٹ، میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا بھیڑ بکری والوں میں مسنت آئے گی، فقیری آئے گی، درویشی آئے گی، اونٹ والوں میں تکبر آئے گا، کینہ آئے گا. تو اونٹ کینہ رکھتا ہے، اونٹ کو ایک چھڑی مار دے، لاٹھی مار دے، کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا. اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک. اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے، اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی. سورت قریش پڑھنا شروع کر دی. جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے، برکت بنائیں گے، رحمت بنائیں گے، اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے. اور اگر زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا، کھانا نور بنے گا، عبادت بنے گا، خیر بنے گی. اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا. رزق وسیع کرے گا تو دسترخوان وسیع ہوگا، اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا. اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ، فقر، غربت، تنگدستی ختم فرمائے گا. یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی، ساتھ ہماری مسجد ہے، تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں، یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ. مجھ سے کہنے لگے میں نے سورت قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ، میرا 22 کلو وزن کم ہوا. میں بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا، جسم بہت وزنی تھا. کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی. کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہوا. کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے. میں ایک سفر میں گیا تھا، بخارا سفر میں گیا تھا، اور میرے ساتھ قافلہ تھا، پتہ نہیں کس سن کی بات ہے. میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو. اس سن کی بات ہے، یاد ہے؟ 2020 کی 19 میں. وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا، اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟ ایک سوال ہے، ایک کہتے ہیں 40,000، ایک کہتا ہے 40 لاکھ. ہاں جی بتا. 40 لاکھ. اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں، فیصلے بدلا دیتے ہیں. کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہوگی. اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے سورت فاتحہ کا، سورت قریش کا عمل ہے، تو پڑھ، اسی سے کرے، اللہ کے نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا. اللہ کی کون سی دے، بس یقین سے پڑھ. تیرا جو ذکر ہے تو یقین سے کر، اور اللہ کے خزانوں میں بھیج، اللہ کے اللہ فیصلے بدلا دے. یاد رکھیے گا ساری زندگی ایک خوف کی زندگی گزاریں گے، خوف کی زندگی. بوڑھا ہے نا، بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، اگر سارا مال، سارا دولت، ساری چیزیں لوگ لے گئے، میں کیسے زندگی گزاروں. اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب، اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت
قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا، یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ میں پھر لفظ کہوں گا، اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا، سورت قریش کے ذریعے مستقبل کو محفوظ کریں، اپنے ماضی نہیں، مستقبل، فیوچر. جیسے لفظ کہتے ہیں نا فیوچر بنائیں، مستقبل بنائیں، یہ سورت قریش اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، آنے والے وقت کی کوئی خبر نہیں. جتنی مہنگائی اب ہے اس سے پہلے گمان نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، خیال نہیں تھا. لیکن جس کو اللہ نے پالنا ہے نا، دنیا کی ساری کائنات میں ایک دانہ نہ رہے، ایک قطرہ نہ رہے، اللہ اس کو کھلائے گا عزت کے ساتھ، پلائے گا وقار کے ساتھ، پہنائے گا شان و شوکت کے ساتھ، انشاءاللہ. ہے یا نہیں ہے؟ اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی عطا میں کمی نہیں. کوئی آخری درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، قرض ادا کرانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کائنات کے وسائل میرے ساتھ ہوں، اب مسائل ہیں، اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں، میرے ساتھ وسائل ہوں، سورت قریش سے دوستی کریں. راہیں جدا ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، سورت قریش سے دوستی کریں. سواری چاہیے، منزل چاہیے، سورت قریش سے دوستی کریں. اور ناممکن سے ممکن، سورت قریش. ایسے غیب سے راہیں کھلتی ہیں، ایسے غیب سے راستے کھلتے ہیں. سورت قریش کے آخری دو لفظ ہیں نا، ہماری ساری زندگی اسی کے ساتھ ہے. آپ ذرا بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ہماری زندگی میں دو چیزیں چاہیے. ایک ہماری بھوک کے مسائل، بھوک، جسم کی بھوک لباس ہے، جسم کی بھوک لباس ہے، بچوں کی بھوک خوراک ہے، گھر کا نظام بھوک، ساری ہماری ضروریات کا تعلق بھوک سے ہے. سردی آ گئی تو گرمی کی بھوک چاہیے، گرمی آ گئی تو ٹھنڈک کی بھوک چاہیے. سردی ہے تو اس وقت گرم کپڑوں کی بھوک ہے، اور بھوک ہے تو کھانے کی ضرورت چاہیے، پیاس ہے تو پانی کی ضرورت چاہیے. پیاس بھی ایک بھوک ہے، کھانا بھی ایک بھوک ہے. ساری زندگی بھوک کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی ضروریات. پاؤں ننگا ہے، پاؤں کو جوتے کی بھوک چاہیے، جوتا ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی. جسم ننگا ہے، لباس ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی. بھوک اگر ہو جائے پوری تو ایک چیز اہم چاہیے، یہ بھوک چھن نہ جائے. اس کے لیے امن چاہیے، حفاظت اور سیکیورٹی کا نظام چاہیے. ہم سارے میدان میں بیٹھ سکتے تھے، ہم نے یہ پلر کٹھے کیے، اس میں سریے ڈالے، جال ڈالے، ایک حال بنایا، میدان میں بھی بیٹھ سکتے تھے. نہیں، اگر میدان میں بیٹھتے تو ہمارے پاس امن نہ ہوتا. امن سے مراد اس سخت سردی میں، دسمبر کی، جنوری کی سردی میں ہمارے پاس امن نہ ہوتا. ہمیں زندگی میں صرف دو ہمارے پر ہیں، ان دو پروں سے پرواز ہوگی، ایک بھوک اور ایک امن. اور ان دونوں میں سورت قریش میں اللہ نے ان دونوں سے بچنے اور دونوں کے ملنے کے وعدے کیے، ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے اللہ پاک نے، وعدے کیے. اور اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، میں کہوں گا یاد کرے، اور یاد اپنی زبان میں نہ کرے، عربی میں کرے، عربی میں کرے، اپنی زبان میں نہ کرے. میں نے ایک دفعہ پٹھان کو دیکھا پشتو میں قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے ایک دفعہ پنجابی بولنے والے بیٹھا پنجابی میں، اس نے جا کے نا، ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے بابا جی سے کہا، بابا جی یہ جاسین نہیں یاسین ہے، وجوہا واللیلی سا وجوہا کہتا. اس نے کہا بابا جی قرآن ہے. کہتا اپنی ٹھیک کر، تو اپنی ٹھیک کر. اعتکاف تھا، ایک مسجد میں گیا میں، سخت سردی تھی، رمضان تھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے تقریباً. تو وہ حالت اعتکاف میں تھا، اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، سخت ٹھنڈے فرش میں بیٹھا ہوا تھا، اور کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ. وہ سمجھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی اس کا حصہ ہے. اس نے نا نعتوں میں سنا تھا نا، نعتوں میں نعت خانوں نے پڑھ لا الہ الا اللہ. سادہ بندہ، بالکل مخلص آدمی. میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، بڑی مشقت سے بیٹھا، فرش بہت ٹھنڈا تھا، اور وہ دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ. ہاں یہ پڑھ اللہ والے، انہوں نے تجھے کہا تھا پڑھ، اصل لا الہ الا اللہ ہے. چلے تو اپنی جا کے ٹھیک کر. میں چپ کر کے اٹھ گیا، کہتا اپنا کلمہ ٹھیک کر، میرا کلمہ ٹھیک نہ کرا. میں خاموشی سے اٹھ گیا. سورت قریش یاد کریں، میں بھی آپ بھی، اور یاد ایسی کریں کہ واقعی سورت قریش، واقعی سورت قریش. اور یہ زندگی کے سفر میں اپنے ساتھ چلائیں، اور یہ زندگی کا سفر طے ہو جائے گا. ایک درخواست ہے، اپنا سفر طے کر کے نہیں جانا، اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے بھی چھوڑ کے جانا. میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرا کھٹیا وٹیا، میری زندگی، نہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا، اپنی نسلوں کے لیے. جو بندہ سورت قریش سے دوستی کرتا ہے، اعمال کی زندگی سے دوستی کرتا ہے، نسلوں کو فقیر اور خالی اور منگتا انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جاتا.
اللہ غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں، پالنے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ غیب سے نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں نا، آخری 10 صورتیں، ان آخری 10 صورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کی محبت ہے. سارا قرآن اللہ کا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ان آخری 10 صورتوں میں ہی چارے کل ہیں. یہ چارے کل جو ہیں اس کے اندر، یہ آخری 10 صورتوں میں ہیں. آخری 10 صورتیں ہر کمزور سے کمزور مسلمان کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے. کمزور سے کمزور مسلمان ہے اس کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے. بابا جی کو اٹھا دو، اسے ایک ذرا ہٹوا دو. بابا جی میرے ساتھ مذاق نہ کرو. ہاں، فیصلہ کرے. اچھا پچھلی دفعہ سے اس دفعہ کس نے آخری 10 صورتیں یاد کی؟ ہاتھ کھڑا نہ کریں. کی ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ آخری 10 صورتیں یاد کریں گے. کی اچھا کچھ کمی رہ گئی ہے اس کو پھر یاد کریں، پھر کمی رہے گی پھر یاد کریں. اچھا کوئی پیچھے پڑ جائے نا، بندہ پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ وہ غیبی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں. اس پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ اللہ کا نظام متوجہ ہوتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال سفر کے مہینے میں یکم سفر سے 12 ربیع الاول تک 40,000 یا 70,000 یا 1.25 دفعہ سورۃ قریش پڑھی جاتی ہے. اس سال کا انتظار کیا کریں، سفر کے مہینے کی یکم سفر کا انتظار سارا سال پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. لیکن یہ ساتیں جو متعین ہیں نا، جو ساتیں متعین ہیں، ان متعین ساتوں کے اندر بڑی طاقت ہے، ان کے اندر بڑی تاثیر ہے اور ان کے اندر بڑی قوت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا تھا کہ ایک قافلہ مجھے ملا، روحانی دنیا کا قافلہ تھا، یہی اعمال کرتے ہوئے جا رہے تھے. آگے ایک ندی آ گئی، رات کا وقت تھا، ندی کو پار کر کے جانا تھا تو آگے آبادی تھی، اس آبادی میں انہوں نے جانا تھا. تو ندی میں دیکھا تھا تھوڑا تھوڑا پانی ہے، کچھ پتھر ہیں، تو پتھروں کے اوپر سے پاؤں رکھتے گرتے پڑتے پانی کے تھوڑا پاؤں لگ گیا، وہ ندی پار کر گئے. تو جب وہاں پہنچے تو رات کے وقت وہ حیران ہو گئے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ انہیں ندی پار کر کے آئے. کہنے لگے ندی میں کچھ نہیں ہوا. انہیں کچھ نہیں ہوا. کہنے لگے وہاں تو سارے مگر بچ تھے. مگر بچ تو نہیں تھے، وہ پتھر تھے. وہ مگر بچ تھے، وہی جن کے پاؤں کے جن کے اوپر پاؤں رکھ کے آتے گئے نا، مگر بچ سے سارے وہ. اللہ کے امر نے، اللہ کے کلام نے، اللہ کے نام نے ان مگر بچوں کو کہا کہ آپ ان کو پار کرنے کی ذمہ تمہارے ہیں، ذرا اوپر آ جاؤ. ایسے تھوڑی سی پل کی شکل بنا لو، تھوڑا سا پانی پانی ایسے. وہ کہتے ہیں ہم گرتے پڑتے یوں پاؤں ادھر رکھا جیسے پانی کھڑا ہو نا، ایسے چوٹیوں پہ پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے ہم ندی میں سے پار گزر گئے. ہم نے سمجھا ندی میں پانی نیچے گیا ہوا ہے اور ندی نیچے بیٹھی ہوئی ہے. وہ ندی تو بہت گہری تھی، مگر بچ اوپر آ گئے تھے. ہماری زندگی میں کہا کہ وہ صبح پھر ہمیں لے گئے. ہاں اگلی بات بھول گیا، کہا صبح ہمیں جب لے گئے ہم نے دیکھا اس ندی سے گزر کے آئے ہیں، وہ تو مگر بچ تھے بڑے بڑے، عجیب و غریب تھے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک جنگل میں تھا جہاں آدمی اتنا گھاس تھا. وہ کسی چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے، تو کہا میرے سامنے ایک دو چیزیں آئیں تو میں نے جو ہے وہ گولی ماری. زہریلی چیزیں تھی. کہا میں نے پاؤں میں محسوس کیا کہ میرے پاؤں میں کچھ چیز جکڑی ہوئی ہے. میں نے کہا گھاس ہے. دیکھا تو بہت بڑا اژدہا تھا اور 30 فٹ لمبا، 10 فٹ موٹا، اور وہ اس نے منہ کھولا ہوا تھا. کہا میرے جسم میں سنسناہٹ آئی، بس موت، مجھے نکل جائے گا. اور گولی ماری تو وہ ریفل ہی خالی تھی. کہا کانپتے ہاتھوں سے میں نے گولی لوڈ کی اور لوڈ کرنے کے بعد اس کو گولی ماری تو وہ گرا اور اس کی گرفت ٹوٹی اور میں بھاگا. اور کہا اس اژدہا کا جب پیٹ چیرا تو ایک خنزیر اس کے اندر تھا، ابھی وہ گلا نہیں تھا، پورا خنزیر، پورا سور اس نے کھا لیا تھا. ہمیں زندگی انہی خوفوں کے ساتھ گزرنی ہے. کبھی دشمن کا خوف، کبھی حاسد کا خوف، کبھی جادو کا خوف، کبھی جادو کے جادوگری کا خوف، کبھی نظر کا خوف، کبھی اس کی نظر بد کا خوف، کبھی شر کا خوف، کبھی اس کی شرارت کا خوف، کبھی ناکامی کا خوف، کبھی غربت فقر کا، کبھی اندھیروں کا، کبھی قرضوں کا. زندگی میں یہ خوف ہی ہے. ساری زندگی اس طرح گزرے گی. اگر زندگی کے خوفوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ. زندگی کے ان خوفوں سے اگر نکلنا چاہتے، زندگی کے ان خوفوں سے اگر نکلنا چاہتے، اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ لیں. پھر زندگی اسی طرح خوفوں سے نکلتی آئے گی اور امن کی راہیں اور خیر کی راہیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہماری نسلوں میں رہیں گی.
آج امن کی راہوں میں ایک چیز ہے، رائی کا عمل آپ کے پاس ہے نا؟ ہاں، یہ سالانہ عمل ہے، رائی کے دانے، سرسوں کے بیج کا عمل، رائی کے دانے سرسوں کے بیج کا عمل ہے۔ یہ سالانہ عمل ہوتا ہے، سال کے بعد، یہ سال کے بعد عمل ہے۔ میری اطلاع کے مطابق لوگوں کو اطلاع نہیں ہے۔ کس کو اطلاع نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اور کس کو اطلاع ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو میں آج اس عمل کو نہ کراؤں۔ بہت سے لوگوں کو اطلاع نہیں ہے، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ مخلصین بیٹھے ہیں، ان کو بھی شاید اطلاع نہیں ہے۔ ہم نے اطلاع دینے میں کمزوری کی، چاہیے یہ تھا کہ 4-5 جمعراتیں پہلے مجھ سے اطلاع کا اعلان کرواتے۔ یہ میری بس کوتاہی ہے، میں اپنی ٹیم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے اپنی کوتاہی پہ احساس ہے۔ ہمارا طے تھا کہ 5 جمعراتیں، 5 ماہ، 5 جمعراتیں پہلے کچھ چیز کا اعلان ہو۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی سلپ دی جاتی ہے، اس میں مخفی طور پہ لکھا ہوتا ہے، پھر مجھے دکھاتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا، اس میں 70-80 اعلان ہوتے ہیں، اس میں ایک کونے میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بھی تھا حضرت ہم نے لکھا تھا۔ جس چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے اس کو واضح طور پہ اور انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں مضامین میں کھویا ہوا ہوتا ہوں، کوئی کتاب تو سامنے میری پڑھی نہیں ہوتی کہ رٹا لگا کے آپ کو سنا رہا ہوں، پر میں چاہتا یہ ہوں کہ آئندہ جمعرات یہ بڑا خاص عمل ہے، پچھلے سال بھی کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور جس نے بھی اس کو گھر میں رکھا تھا، یہ بہت مختصر عمل ہے، اور جس نے بھی اس کو گھر میں رکھا تھا اس کو بہت اس کی تاثیر اور طاقت ملی تھی، اور بہت اس کے کمالات ملے تھے۔ ایک تو یہ عمل ہے رائی کا، ایک مٹھی بھر سرسوں، کالے سرسوں، کالی رائی، ایک مٹھی بھر، ایک یہ عمل آج کروانا تھا۔ ایک دوسرا عمل ہے، اور وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ہے نقش یار غار، نقش یار مزار، یار غار یار مزار کا عمل ہے، وہ عمل ہے۔ اور چونکہ 22 جمادی الثانی گزر گئی ہے، اور پچھلی جمعرات میں نے اس کے تذکرے اس سے پچھلی جمعرات میں کیے تھے، وہ درس جو ہے، وہ ہمارا درس کس جو ہے تاریخ کا تھا، 26 دسمبر کا، 26 دسمبر بروز جمعرات، اور 2024 کا وہ درس تھا، اس میں نقش کا عمل تھا۔ آج میں نے وہ نقش سر پہ رکھا کے، سینے پہ رکھا کے اس نقش کا عمل کروانا ہے۔ اس نقش کا، اس نقش کی اطلاع سب کو ہے، جس کو نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں ہے، مجھے وہ بھم سے لکھ کے دے دیا جاتا ہے، ایک لمبی ایک ہوتی ہے ایک تحریر، اس کے نیچے 2 لائنیں ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت آپ کو تو ہم نے دیا تھا۔ میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، فوری کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے وہ علیحدہ کاغذ بنا لو۔ کون سا کاغذ بنا لو؟ علیحدہ کاغذ بنا لو، جو فوری کرنے والی ہوتی ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ سب کو خیر ملے، چاہ رہا ہوں سب کو خیر ملے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی عمل آئندہ جمعرات ہو۔ آپ کو علم میں ہے کہ یہ رائی کا عمل کیا ہے؟ ان کالے دانوں پہ، یہ جو کالے دانے ہیں سرسوں کے، رائی کے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ جادو کو توڑنے، جنات کو ختم کرنے، گھر کو نحوست سے ختم کرنے، گھر میں بلائیں آفتیں ٹلوانے، اور گھر کے ذرے ذرے کو چمکانے، اور گھر کے کونے کونے میں نور بھرنے، اور گھر کے اندر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، ناکامیاں، پریشانیاں، حالات کی سختیاں، اس کا بڑا تعلق ہے۔ میرے ہر عمل کا ثبوت مستند کتابوں میں ہے، اگر کوئی نہ پڑھے پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے، اگر کوئی تحقیق نہ کرے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، میں پوری دنیا میں کہوں گا آئندہ جمعرات انشاءاللہ اس کو اپنے پاس لے کر بیٹھے۔ یہ کالے دانے، یہ رائی، یہ سرسوں کے بیج ثابت پوری دنیا کے ہر سٹور سے مل جاتے ہیں، پوری دنیا میں ملتے ہیں۔ اور پچھلے سال میں نے اس کا عمل کروایا تھا، پچھلے سال اس عمل سے بہت لوگوں کو نفع ملا، اور بہت لوگوں کو اس کی تاثیر ملی، اور بہت لوگوں کو اس کا کمال ملا، بہت زبردست، بہت حیرت انگیز اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ ہو بہت لوگوں کو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آنکھوں سے خوابوں میں اور جاگتے میں دیکھا کہ قافلے کے قافلے ہیں، کتوں کے، گیدڑوں کی شکل کے، بھیڑیوں کی شکل کے، یا کوئی اور عجیب و غریب مخلوق ہے، وہ گھر سے نکل رہے ہیں، اور کہا جب ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کا نکلنا، تو کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس دن سے گھر میں راحت آئی، گھر میں خیر آئی، رحمت آئی، برکت آئی، عافیت آئی، اور مشکلیں دور ہوئیں، ناکامیاں ختم ہو گئیں، اور وہ جو گھر کے اندر بلائیں اور بیماریوں کی شکل میں اور آپس میں نفرتوں کی شکل میں وہ ساری ختم ہو گئے۔
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کی خیر سب کو ملے. دیکھیں عمل ہو جائے گا، لیکن بہت سے ایسے مخلصین ہیں پوری دنیا میں جو اس عمل کے بارے میں پچھتائیں گے، اور آئندہ سال پھر زندگی کس کی؟ آئندہ سال کا انتظار، کسی دکھیارے کو 1 سال کا انتظار کروانا، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بڑی سخت ہے. انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں. یہ عمل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. میری کوشش یہی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، آفتیں ٹلیں، حالات اور سختیاں ختم ہوں. کوشش سارا سال کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں کوشش ہوتی ہے. دعویٰ تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل خیر کی مل جائے، بھلا ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ اتنا طاقتور رائی کا عمل ہے جس میں چند لوگوں کو پتا ہے، اکثریت کو پتا نہیں. میں کراؤں، میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا. اور یہی حال نقش یار غار، نقش یار مزار کا ہے. یہ بھی سال کے بعد عمل ہوگا. لکھنا پورا سال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورا سال لکھا اور لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے آٹا گوندھ کے پرندوں کو کھلا دیا، بس یہی عمل ہے. اور اس عمل سے جتنا تاثیر اور جتنی طاقت اور جتنا کمال ملتا ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل. میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز ایسی ہو کہ میں صرف اس کو کھانا پوری کراؤں. میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچے. کتنے لوگ بعد میں ہوں گے کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا یہ نقش یار غار یار مزار کا عمل آج تھا. کتنے لوگ کہیں گے ہمیں علم نہیں تھا کہ رائی کے دانوں کا عمل آج ہونا تھا. بہت سے لوگ پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے. اب جیسے آپ مجھے کہیں، جو ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے. وہ کہیں تو ابھی کرا دوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کو ہم پھیلائیں. ہمارا سوشل میڈیا بھی اس اعلان پہ توجہ کرے، اس اعلان کو پھیلائے، اور اس اعلان کو بہت زیادہ اس کی خیر کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچائیں. اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق خیر میں خیر کا حصہ پالے. بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے. رائی کا پیکٹ کن لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ میرے سامنے تو ساری اکثریت بیٹھی ہے، دیکھیں ان کے پاس ہے ہی نہیں. اس کا قصور تو میرا ہے. میں نے اعلان نہیں کیا 5 جمعراتوں سے مسلسل. مجھے اعلانوں کا ایک پلندہ دے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس میں سے ڈھونڈتے رہیں، کرتے رہیں، تو جان تیرا کام کیا. کتنی زیادتی ہے اس مجمع کے ساتھ، کتنی غیر ذمہ داری ہے. کہ حالانکہ کئی جمعراتوں سے مسلسل اس اعلان کو چلانا تھا اور اس کو علیحدہ نمایاں کر کے مجھے دینا تھا. اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو خردل ہے نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. او یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اس رائی کا، اس سرسوں کے بیج کا، اس چھوٹے سے دانے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. اور یہ آیت وہ ہے جو دنیا میں کہیں آخری کونے میں کوئی چیز گم ہو گئی ہو، آپ کی دنیا کے آخری کونے میں. کہا دریائے دجلہ میں میری انگوٹھی گر گئی. دجلہ ہو اور دریا ہو اور انگوٹھی ہو تو بولو، دریا میں انگوٹھی گر جائے تو انگوٹھی ہے یا کوئی بہت بڑا جہاز ہے؟ انگوٹھی گر گئی. کہا میں پریشان نہیں ہوا، میں نے یہی رائی کے دانے والی آیت پڑھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا. ایک دفعہ دیکھا تو میری پرانی کتابوں میں سے انگوٹھی مل گئی. کس نے لا کے رکھی؟ کس نے لا کے رکھی؟ اور ایک اور چیز ہے، جو چیز دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ آپ اٹھائیں، اس کو انگلی میں دیکھیں، بہت چھوٹا، بہت باریک، بہت چھوٹا، بہت باریک. یہی ایک ایک دانہ قیامت کے دن ترازو میں تلے گا. مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا، تلے گا. ایک اور بات سنیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جناتی شیطانی چیزیں بہت دور ہوتی ہیں، آفات بلائیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں. میں ایک دفعہ تیل نکلوانے گیا، اس نے کہ جی سرسوں کا تیل ہم نے اپنی آنکھوں سے نکلوانا ہے. میں وہاں بیٹھا تو مجھے 2 فائدے ہوئے. آپ کو بتا دوں، کبھی بھی تیل کے کولو پہ، مشین کا سپیلر ہو یا کولو ہو، اس کو کبھی اینک لگی آپ نہیں دیکھیں گے، اس کی آنکھوں سے اتنا پانی نکلتا ہے. کبھی کسی تندوری کو اینک لگائی دیکھا؟ تندوری کو غور کرنا ذرا، تندور سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، وہ کبھی بھی نظر کو ختم نہیں ہونے دیتا. آپ جتنے بھی سرمے اٹھائیں
उन सुरमों को देखें, जो आंख को ताकत देने वाला सुरमा होगा वो तेज होगा, आंखों से पानी निकलेगा। आंखों में डालने वाली दवाई तेज होगी, आंखों से पानी निकलेगा। एक तो मुझे वहां फायदा हुआ, मेरी आंखों से पानी निकला, मेरी नजर तेज हुई, मुझे एहसास हुआ कि कुछ वक्त बंदा उस जगह जाके बैठे और आंखों से पानी निकले। एक दूसरा, वहां एक पुराना बाबा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि ये जो आप सरसों का तेल निकालते हैं, इस सरसों के तेल निकालने में और कोई फायदा भी होता है? उसने ना मुझे ठेठ पंजाबी में एक लफ्ज कहा कि जिन नहीं चंबड़ दे। मैंने फौरन कहा, मैं कहा बाबा जी, सरसों का तेल, सरसों के बीज हैं, इससे जिन्नों का क्या ताल्लुक है? कहने लगा मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा न पढ़ा, अनपढ़ हूं मैं, मुझे पता नहीं है, पर बड़ों से यही सुना है। फिर उसने एक वाक्य सुना, उसने ये वाक्य सुनाया कि हमारे यहाँ स्टोर है, हमने एक घर लिया जहां के बारे में था कि यहाँ जिन्नात आते हैं बहुत ज्यादा, और वो घर हमने सस्ता लिया, जो भी वहां रहता था जिन्नात उसको जख्मी भी करते थे, मारते भी थे, और बीमारियां तकलीफें सामने आते थे। कहा कि वो घर छोड़ के चले जाते थे, बड़ा घर था, कहा हमने ले लिया, हमने उसको स्टोर बना दिया और उसमें सरसों की बोरियां रखनी शुरू कर दी, राई सरसों की बोरियां उसमें रखनी शुरू कर दी। कहा कि सरसों की बोरियां रखी, एक रात मैं वहीं सोया हुआ था, गोदाम में मजदूर था उनका, कहने लगा वहीं सोया हुआ था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि हर कोने में घर की दीवारें फट गई हैं और कुछ लोग हैं उसमें से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, और कहा निकल भी अफरा तफरी की शक्ल में है। ये लफ्ज अफरा तफरी मैंने कहा, उसने पता नहीं क्या लफ्ज कहा था, पंजाबी का कोई लफ्ज कहा था, बाबे ने मुझे वो भूल गया। फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाहौर और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। वो बड़ी तिखी पंजाबी है, तेज पंजाबी है, लाहौर की कुछ ठंडी पंजाबी है। बोला बोल, मुझे इसका तजिया नहीं। तो कहा कि उसने लफ्ज कहा, वो कहा निकल गए। कहा मुझे एहसास हुआ कि इस घर से जन्नत खत्म हो गए, और कहा मैं हैरान हुआ क्यों निकल गए। कहा कि एक बाबा जी थे, वो राई पढ़ के देते थे और कहते थे ये घर में जाके फैला दो या इसकी पोटलियां बंद के रख दो, जहां रखोगे वहां जिन्नात, जादू, जहरीली चीजें और शैतानी चीजें नहीं आएंगी। और कहा मुझे उनकी बात याद आई और मैंने आंखों से देखा। कहा कि हमारा वही घर है, उसको गोदाम बनाया हुआ है, उसमें हम स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए, इसके सीजन पे, राई के सीजन पे, और वहां रखते हैं और इसके मौसम में, और वहां से जिन्नात जादू खत्म हो गया। और इसमें जो कलाम पढ़ा जाता है ना, इसके ऊपर जो कलाम पढ़ा जाता है, वो कलाम बहुत ताकतवर है, बहुत। खुद उस कलाम से जिन्नाती शैतानी चीजें बहुत डरती है, जिसके अंदर कलाम पढ़ा जाता है, जो आइंदा जुमेरात हम बैठ के ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये दूसरी बात और भी याद रखेंगे, आज मैंने बहुत सी अहम बातें आपको देनी है। आज हमारी सूरत कुरैश की दूसरी जुमेरात है, पहली जुमेरात सूरत फील की थी, ये दूसरी, 10 सूरतें 10 राज, ये दूसरी जुमेरात। एक बात और याद रखिएगा, ये जो बेजुबान है ना परिंदे, बेजुबान, ये जो बेजुबान है, इन बेजुबानों की जुबान हम नहीं समझ सकते, इनकी ना बददुआएं समझ सकते हैं, ना इनकी दुआएं समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी जिंदगी में बड़े तजर्बात हैं। ये बेजुबानों के साथ जिसने भी दोस्ती की या जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ उसका उसका मामला कुछ अनोखा हुआ, जिसने भी दोस्ती की और जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ। ये जो आपने नक्शे यार गार, नक्शे यार मजार, ये बेजुबानों को आप देते हैं आटे में, तो बेजुबान जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपकी फरियादें अल्लाह के पास ले जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ नक्श हैं, वो कहते हैं जिसने आमिल कामिल बनना है, इस नक्श को लपेट के आटे में, वो किसी दरिया और बहते पानी में जहां मछलियां हो वहां डाले, आमिल कामिल बन जाएगा। उसकी वजह वो बेजुबानों को नक्श के साथ गिजा दे रहा। आप इस नक्श के साथ बेजुबानों को गिजा दे रहे हैं। नक्श यारे गार, नक्श यारे मजार, ये लिखा, लिखने के बाद इसको पानी में धोया, और धोने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसका आटा गूंदा। तो ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं। उसके बाद आटे को क्या करते हैं, परिंदों में रख देते हैं और परिंदे खाते हैं। और जो परिंदे खाते हैं, अल्लाह, अल्लामा ज़मख़शरी थे, टांग से लंगड़े थे। किसने पूछा तेरी टांग क्या हुआ? अब छोटा सा था, मैंने एक चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को पकड़ के उसकी टांग में धागा बांध दिया और उसको धागे से मैंने बांध दिया। उड़ने की कोशिश करती थी, धागे की वजह से नहीं उड़ सकती थी। उसने जो उड़ने की कोशिश की, उसकी टांग टूट गई।
اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور کہا ادھر اس کی ٹانگ ٹوٹی، ادھر میرے ساتھ حادثہ ہوا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی، میری نہ جڑی، ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا ہوں۔ اور وہ زمخشری کہتے تھے، لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے، لوگوں خیال کرنا، ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا، ان بے زبانوں کی بد دعاؤں سے بچنا۔ اور ایک اور بھی کہتے تھے، لوگوں ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں۔ بے زبانوں کی دعائیں، یہ جو نقش ہے جو سال کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں، یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس کو زردے کے رنگ سے، زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں۔ کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے۔ سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ، ہے سچ ہے۔ جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے، جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں، اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو، میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ یہ نقش یار غار یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے۔ اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا، یہ واقعہ سننے کا ہے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے، پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا۔ اس کی رعایا بہت خوشحال تھی، اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار۔ حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا اور اس کے پورے نظام پہ بہت ایک انوکھا۔ دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا، اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا، سب کچھ موجود تھا۔ اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ اس نے اپنے بندے بھیجے، سالہ سال بندے رہے، جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس ذرا غور سے سنے۔ کہا اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں، اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں، پر وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے۔ میں اس دن وہاں حویلی کے لیے نا انٹرچینج سے اترا، تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ جگہ ہے، میں ایک جگہ یہاں آیا تھا کچھ شریف میں انٹرچینج سے اترنے کے لیے، اس شریف ہے پھر آگے حویلی آتی ہے، میں نے کہا اس جگہ میں آیا تھا، ایک صاحب نے، ماسٹر صاحب تھے اسکول کے، مجھے اپنا واقعہ سنایا تھا۔ یہ ایک جانور ہوتا ہے کانٹوں والا، چھوٹا سا، نہ سے بڑا ہوتا ہے، جاہ کہتے ہیں، جاہ جاہ، چھوٹا سا، اور وہ سانپ جب اس کو مارے تو وہ گیند بن جاتا ہے، اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ انسان دوست جانور ہے، سے تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے گھر میں بلی نے بچے دیے، اور ادھر سہ نے بھی بچے دیے، بچے دینے کے بعد سہ مر گیا، اس کی ماتا مر گئی، تو کہا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے اٹھا کے بلی کے بچوں کے ساتھ ان کو بھی لگا دیا،
وہ بھی بلی کا دودھ پیتے تھے. اللہ نے بلی کے دل میں رحم ڈال دیا, وہ بھی دودھ پیتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ان کے کانٹے نکلنا شروع ہو گئے, بلی کے بچوں کے بال نکلنا شروع ہوئے. اسے کانٹے ہی نکلنے تھے اور اس کے بال نکلنے تھے. اب کہا کہ وہ جب بچے آتے اندر گھستے دودھ پینے کے لیے تو ان کے کانٹے اتنے تیز تھے, وہ چھوٹے بچے بلی کے بیچارے بھاگ جاتے. جب یہ سارا دودھ شراب ہو کے پی لیتے, یہ ہٹ جاتے, تو بچا کچا بلی کے بچے بھی تھے. کہا کہ میری کوشش تھی یہ بچے کس طرح پل جائیں. اور وہ بچے پل گئے. 3 بچے تھے اس جہاں کے, 3 بچے تھے, پل گئے. اور پلنے کے بعد بھاگ گئے, جنگل میں نکل گئے. اور بلی کے بچے کمزور تھے, ان کو غذا صحیح نہ ملی. اور ان کے بعد بلی نے اپنے بچوں کو پالا. کہا اس کی تاثیر میں نے اپنی ذات پہ کیا دیکھی. اور بلی, اب ذرا سنیں, عجیب بات ہے. میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جانوروں کا خیال کیا, ان کے بچوں کا, بے زبانوں کا خیال کیا, بے زبانوں کا خیال کیا. کہا میں نے یہ دیکھا کہ میں اللہ سے کئی سالوں سے مانگ رہا تھا, کہ یا اللہ مجھے کوئی حج کرا دے. اللہ, میں ماسٹر صاحب ریٹائر ہو گئے, پیسے کہتے ملے تھے, میں نے مکان بنا لیا, بچوں کی شادیاں کر دی, حج کے لیے پیسے بچے نہیں. تو کہا میں اللہ سے مانگ رہا تھا. کہا ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا, یا اللہ ان بے زبانوں کے لیے میں نے کیا ہے, میں بھی بے زبان ہوں, نہ مجھے مانگنا آتا ہے, نہ تیری شان آتی ہے, نہ مجھے مناجات آتی ہے, نہ کوئی اسم اعظم کا پتہ ہے. اللہ مجھے حج کرا دے, میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. اللہ میں کسی کے سامنے بھیک بھی نہیں مانگوں گا, اور میں سوال بھی نہیں کروں گا, بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور سوال بھی نہیں کروں گا. قدرت کا نظام دیکھیں. ہمارے محکمہ تعلیم میں ایک پالیسی آئی کہ جو استاد ریٹائر ہو گئے ہیں, گورنمنٹ نے کوئی اچانک نکالا نظام کوئی, ان میں سے اتنے استادوں کی قرآن اندازی ہوگی اور ان کو حج کروائیں گے سرکاری سطح پہ. کہا کہ قرآن اندازی میں میرا بیٹھے بٹھائے خود نام ڈالا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, لسٹوں میں نام لیا, ڈالا, اور میرا نام نکل آیا. اور کہا بالکل میں نے مفت حج کیا, کوئی انہوں نے خرچہ بھی ساتھ دیا کہ وہاں کا خرچہ یہ ہے. اور کہا بلی کو کیا ملا. عجیب بات ہے, کہنے لگے کہ بلی بوڑھی ہو چکی تھی, اور بلی کی اتنی عمر ہوتی ہے, میں بلیاں بہت پالتا ہوں. کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ 7.5 سال پوری مزید جی. کیوں؟ سیلا رحمی پہ اللہ نے عمر میں برکت رکھی, رزق میں برکت رکھی, صحت میں برکت رکھی, زندگی میں برکت رکھی. یہ نقش یار غار, نقش یار مزار, یہ نقش ہے نا, اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلا دیں. ہر مہینے لکھ دیں, مہینے میں ایک دفعہ. آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں, اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دے دیں, اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھ دیں. اللہ میری یہ مرادیں ہیں, اللہ یہ میری یہ مشکلیں ہیں, یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں, یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں, تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر دے. پرندوں کو بڑا احساس ہوتا ہے, بہت احساس ہے, بہت احساس ہے. کیا بتاؤں آپ کو بے زبانوں کے احساس کا. میں نے ابھی حجویری محل میں تھا, اتوار کی صبح تھی, اتوار کی صبح میں نے ایک سویاں پکوائی رات کو. ایک عمل ہوتا ہے اصحاب کہف کے کتے کتمیر کی دعوت کرنا, میں نے وہ عمل کیا, میری حضرت نے مجھے کرایا تھا. اوپر کی منزل پہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں, وہاں میں نے بیٹھ کے اصحاب کہف کو ہدیہ کیا اعمال کا. آپ حیران ہوں گے, وہاں ایک کتا ہے, سیڑھیاں چڑھ کے دروازے کے ساتھ آتے بیٹھ کے, کہنے کہ آج تک نہیں آئے. کتے کا کیا تعلق آج کے, وہاں حفاظت کے لیے چونکہ بڑا میدان ہے, کتے رکھے ہوئے ہیں, وہاں ایک کالا کتا ہے. وہ کہتے ہیں آج تک نہیں آیا, کیونکہ وہ کتمیر کی دعوت تھی. اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر ہے. اس کو کس نے بتایا وہاں کہ تیرے لیے وہاں کھانا تیار ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے یہ پرندوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہے. اور ہماری اس لیے فرمایا سوائے انسان اور جنات کے, یہ جانور, یہ پرندے, یہ عذاب قبر کو جانتے ہیں, یہ زلزلے سے پہلے آنے والے یہ پہچان لیتے ہیں, زلزلہ آنے والا ہے, بلا آنے والی ہے, آفت آنے والی ہے, مصیبت آنے والی ہے, یہ پہچان لیتے ہیں. ہمارے ہاں کشمیر کے آتے تھے مخلص خدمت کرنے, وہ کہنے لگے کہ یہ 2005 کا زلزلہ تھا نا, 5 کا. وہ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک کتا تھا 3 دن سے شور کر رہا تھا. کہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے چشموں کا پانی بدل گیا, ہمارے پرندوں کی ہڑبڑاہٹ بے چینی ہے 3 دن سے. 3 دن کے بعد پتا چلا کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے. صرف انہوں نے نہیں, مجھے کئی لوگوں نے جانوروں کی تبدیلیاں, اور سائنس کی میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جانوروں کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ عذاب, بلائیں, آفات, مصیبتیں, تکلیفیں
یہ زلزلے، یہ حادثات ہونے والے ہیں۔ ایک صاحب ہے پاکستان میں، ان کے بیڈ روم میں بنمانس ہوتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے، بہت بڑا بندر ہے، بہت بڑا بندر ہے، اور وہ سدھایا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ سوتا ہے اور آنے والے خطرات سے آگاہی دیتا ہے جو مشین نہیں دے سکتی۔ یہاں تک تو ہے، چلو مشین کی بات کرو، ساری مشینیں ایئرپورٹ پہ ناکام ہو کے کتا کہتے ہیں نا اس کو ذرا قریب قریب میں کچھ ہے۔ حویلی میں نا کچھ مہمان آئے حویلی میں، اس وقت حویلی میں حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے، ایک گاڑی کی طرف کتا بار بار جائے، بار بار جائے، تو نے کہ کیا ہے؟ اس نے کہ اس میں ہماری کچھ چیزیں ہیں، یہ کتا ٹھیک کرتا ہے۔ کسی شعبے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں چیزیں ہیں، یہ جو اسمیل کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ آخر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو صحیح کہ ایئرپورٹ پہ آخر کتا مشینوں سے نکلنے کے بعد بھی وہ کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سونگ رہا ہوتا ہے، سونگ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے جانو اسے دعائیں منوانے اور لینے کا فن نہیں سیکھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا، اب میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا یہاں سے تو مل نہیں رہا، جہاں سے ملتا نظر نہیں آ رہا مل رہا وہاں سے، ملتا ہی وہیں سے، اور وہ عرش ہے، اور وہ عرشی نظام ہے۔ اور یہ جو بے زبان ہے نا، جانور بے زبان ہے، یا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو عیالدار ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں سوال نہیں کرتے، یہ جو گلیوں بازاروں میں مانگنے والے ہیں، یہ مختلف این جی اوز کو درخواستیں دے کے، یہ تو سوال کر کے اپنے لیے۔ ہمارے ایک جوان ہے، وہ کہنے لگے میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہوں جن کی بہت بڑی زکوٰۃ نکلتی ہے، ان کے پاس درخواستیں آتی ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو وہ مجھے درخواست کے پتے پہ بھیج دیتے ہیں۔ اس نے جو انکشافات کیے ایک دفعہ میں نے درس میں سنائے تھے کہ جو کہتا ہے میرے گھر میں روٹی نہیں، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے طارق، بے زبانوں کو تلاش کیا کر، بے زبانوں کو تلاش کیا کر، جن کی زبان نہیں ہے، یعنی وہ سوال نہیں کر سکتے، وہ اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے، اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے۔ انسان بے زبان اور جانور بے زبان، انسان بے زبان اور جانور بے زبان۔ اب آپ خود سوچیں، میں نے بادشاہ کا جو قصہ سنایا کہ بادشاہ کے قصے کے اندر آپ کو حیرت انگیز بات یہ بتائی، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے عوام کو سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، امن ہے، سب کچھ ہے۔ اس کی وجہ اس نے انسانوں کے نظام کے ساتھ ساتھ ایسے بے زبانوں کا نظام بھی ساتھ رکھا جن کا کوئی کھلانے والا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، جانور کوئی بھی ہو، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے ہاں اچانک میں گیا، میں سفر کر رہا تھا، میں ان سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ کیا نام؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، میں ان سے محبت کرتا تھا۔ ایک جگہ ہم ٹھہرے تو ان سے پوچھا کہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مسجد کے پیچھے ہی ان کا بازار ہے، اور ہم پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی اللہ کا وہ نیک بندہ تھا، 1974 میں 1000 سال کے بعد کابل میں زلزلہ آیا، اس کا زمین پھٹی اور اس کی میت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کا جسم ویسے کا ویسے موجود ہے، اس کا کفن بھی، اس کا جسم بھی، کوئی چیز، ہر چیز ویسے موجود ہے۔ مجھے اس دن بتایا ملتان میں ایک درویش کی 29 سال کے بعد وہ بارش کی وجہ سے قبر بیٹھی، تو 29 سال کے بعد دیکھا تو آپ ویسے ہی سو رہے تھے، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے مرشد کی پرانی گدڑی چادر میں سے کچھ ٹکڑا اپنی شاہی چادر پہ سیا ہوا تھا، شاہی چادر پہ، اور سلطان کو اللہ نے وہ دیا تھا کہ یہ دست بدست شیر سے لڑتا تھا، سامنے سامنے، تلوار، نیزہ، خنجر، برچھا، جو بھی چیز ہوتا تھا شیر کے آمنے سامنے لڑتا تھا۔ ایک دفعہ شیر نے چھپ کے وار کیا اور سلطان نے جو پلٹا کھایا، وہ کپڑا جس وہ مرشد کا کپڑا تھا، وہ چادر کا حصہ سامنے آیا، تو اس نے ایسے سر پھینک دیا اور بلی بن گئی۔ اس نے کہا اب جاؤ، برچھا مار دے، اب ان کے سامنے میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ جانور ہم سے زیادہ اللہ کو مانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کی ثنا کرتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے، اس کا ہم سے زیادہ ہے، وہ کوئی بھی جانور ہو۔
وہ کوئی بھی جانور ہو اللہ والو، جب اس جانور کو اللہ کے نام کا کھلا ہوا نام اور اللہ کے نام کے اندر گھلے ہوئے رسیلے وہ پانی کو پلائیں گے، آٹے کی شکل میں کھلائیں گے، اس کے اندر نور پیدا ہوگا. اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے. کون سا کھانا؟ کون سے لقمے؟ نوری لقمے کھائے ہیں. اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے. اور جو نوری کھانا اور نوری لقمے کھائے گا وہ اللہ کے نام کے گیت گائے گا، اللہ کے نام کے نغمے گائے گا، اللہ کے نام کے ترانے، اور اس کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں. شیخ بہاؤالدین ذکریہ، شیخ بہاؤالحق نقشبند، شیخ بہاؤالدین نقشبند، کہاں؟ بخارا. بخارا میں ابھی بھی میں گیا ہوں، 4 دفعہ گیا ہوں بخارا میں. خواب آیا، بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، غور سے سننا ذرا، بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، اللہ کو منا لیے ہیں. اب آخری ایک منزل ہے ولایت کی، ایک فلاں جانور ہے اس کی خدمت کر لیں، آپ کو ہم ولایت دے دیں گے. اس جانور کی خدمت کی اور اس جانور کی خدمت کی اور اللہ پاک جل شانہ نے ولایت عطا فرما دی. اور ولایت بھی ایسی کہی کہ پوری دنیا ان کے نام کی برکت سے نقش بند سے نقش بندی ہے. نقش بند قالینیں بننے والے ہم دیکھ رہے ہیں. نقشے بند ایک بندہ بن رہا تھا ایسے. ہم ریشم کی ایک فیکٹری میں گئے، نقشے بنا رہے ہیں، نقشے بنا رہے ہیں. روزی کر کے لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں تھی. یہ جو نقش ہے اس نقش کی اہمیت اور قیمت کو سمجھے. یہ تعویذ بہت کمال تعویذ، گھر کا ایک بندہ لکھ لے، روز ایک لکھ لے، اکٹھے لکھ کے رکھ دے. چھاپنے والی چیز نہیں ہے یہ. اگر چھاپنے والی چیز ہوتی میں چھاپ دیتا اور آپ کو دے دیتا. اس نقش کے اندر بہت طاقت ہے. اور اس نقش کی جو کتاب ہے نیچے مفت مل رہی ہے، 70 دکھ ایک تعویذ. ماشاءاللہ ہمارے سوال اب درود پاک کے چلے میں اس کو فری تقسیم کی ہے، اور بلکہ اتنی دی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جا کے دیں. اب بھی آج بھی مل رہی ہے نیچے. اس نقش کی توجہ پہ پڑھیں. میں نے صرف اس کی اہمیت کی خاطر ایک جمعرات آگے کر دیا، اس کی اہمیت کی خاطر. یہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے. اور آپ جس مخلوق کو یہ دے رہے ہیں وہ مخلوق ایسی ہے جو آپ کے لیے اتنی دعائیں مانگے گی، اللہ کی بارگاہ میں اتنا کچھ کہے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے رازوں کو پالیں. میری درخواست ہے آپ سے، میری منت ہے. میں پھر اپنے لفظ دہراؤں گا، غور سے سنیں. آج بہت سے موتی دے رہا ہوں، بہت سے تحفے دے رہا ہوں. ایک لفظ غور سے سنیں. جہاں رزق آ رہا ہمیں وہ راستے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے آ رہا، وہ ملازمت ہے، نوکری ہے، مل ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی راستہ ہے. اصل جہاں سے آ رہا وہاں ہم دیکھ ہی نہیں رہے. اصل جہاں سے آ رہا نا اس راستے کو ہم تلاش کر ہی نہیں رہے کہ اصل آ کہاں سے رہا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا، زمین اور آسمان کا نظام سارا جہاں سے آ رہا. لہذا جو رزق لانے کا ذریعہ ہے وہ صرف بے زبان ہے. وہ انسان بے زبان جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اس پہ نظر رکھنا اور اپنا رزق اس کے لیے وقف کرنا خاموشی سے. وہ انسان بے زبان یا وہ جانور بے زبان ہے. جو وہ جانور بے زبان جو صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس بے زبان جانور کو کھلانا پلانا، اس کی خدمت کرنا. ایک جج کے پاس واقعہ کیس آیا، سننے کا ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا. وہ کہتا تھا میں بے گناہ، میں نے نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں. اور واقعی بے گناہ تھا، یہ بھی سچ ہے. جج نے کہا کہ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں، سنیں، جج نے خود کہا کہ تو سامنے آتا ہے، تیری ساری فائل بے گناہ ہے، لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑا جانور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا منہ ہے اتنا بڑا. وہ کہتا ہے اگر تو اس نے چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا. اس کی شکل گدھے سے ملتی ہے. اس نے ایک پیشی دی، اس نے کہا آگے پھر آئیں. اس نے پھر آیا تو وہ جانور ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اگر اس کو پھانسی دے، جلدی کر، لکھ، اگر تو نے اس کو چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا. آخر جج نے پھانسی کی اس کو سزا دے دی. جج سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کیسے ہے. جج نے اس سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے قتل نہیں کیا. کوئی ایسا کام بتا کہ کسی جانور کو تیری ذات سے اذیت پہنچی ہو. اس نے سوچ کے کہا ہاں پہنچی ہے. ایک کسی کی گدھی تھی، وہ آ کے ہمارے کھیت میں گھاس کھانا شروع کر دیتی تھی. ایک دفعہ روکا، پھر روکا، کہا درانتی میرے ہاتھ میں تھی، میرے ہاتھ میں درانتی تھی گھاس کاٹنے والی. میں نے اس کے کھال کو اوپر سے پکڑ کے اس کو درانتی سے کاٹ دیا، اور کٹی ہوئی کھال اور بہتا ہوا خون اس کے مالک کی طرف کر دیا.
اور وہ چیختی ہوئی گئی. کہا ہاں. وہ جج کہنے لگا ہاں وہ جو جانور تھا اس کی پشت کے اوپر سے کھال کٹی ہوئی تھی اور وہ زخمی تھا, یہ وہی جانور تھا جو مجھے کھا جاتا تھا, لہٰذا جا تیری پھانسی کی سزا ہے. اور وہ پھانسی چڑھ گیا. اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں تو مجھے بلا کھاتی, اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی. یہ جو گنے کے بیلنے ہوتے ہیں نا, گنے کے بیلنے, اس میں ادھر گنا چل رہا ہوتا ہے, ادھر رس نکل رہی ہوتی ہے, ادھر بڑا سا کڑھا ہوتا ہے, اس میں رس جا رہی ہوتی ہے, اور گنے کا چھلکے اوپر سے نکلے ہوئے نیچے چل رہے ہوتے ہیں, اور ادھر سے پھر گڑ بن رہا ہوتا ہے اور شکر. بات سمجھ رہے ہیں؟ بندہ بیٹھا تھا گنے کے اوپر, اس کو آئی روٹی, ایک بھوکا کتا کہیں سے آیا, بھوکا کتا کہیں سے آیا, وہ بار بار اس کی روٹی کے اوپر پڑے, تھا کہیں کا جنگل کا مارا ہوا بھوکا. تو اس نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی, ایک دفعہ دو دفعہ. اس نے روٹی رکھ دی اس جگہ جہاں اندر ایندھن ڈال رہے تھے. بہت سارے پتے نہیں ہوتے, گنے کے چھلکے ہوتے, کٹھے کر کے نا اس چھلکے سمیت اس کو ڈھکا دے دی. بٹی کے اندر اس کی ایک چیخ نکلی, کتا جل گیا اور اس کی راکھی بن گئے. واقعہ ہوا, ہو گیا, ختم ہو گیا. پر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی فریادیں اور ان کی تاریں کہاں کہاں ملی ہوئی ہیں. خون خار ہے, خون خار ہے کتا, لیکن رحم دلی اور محبت یہ میری کملی والے سے آئی ہے. وہ جانور ہے, بے زبان ہے, کوئی بھی ہے. جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں, یاد رکھیے گا. جس طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, جانوروں کے بھی, بے زبانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. یاد رکھیں, یہ سبق مجھے بھی یاد رہے, آپ کو بھی یاد رہے. مقافات کا عمل چلا مقافات کا, اور ایسا عمل چلا, وہ اسی طرح آگ میں جلا اور راکھ ہو گیا. واقعہ بنا باقاعدہ. اپنا زمین کا رقبہ تھا, انگلینڈ میں رہتا تھا, اس دور کی نئی مرسڈیز اس نے خریدی گاڑی, اور اس میں اپنے زمین رقبے میں آتا تھا. سانپ کو دیکھا, سانپ زمینوں میں ہوتے ہیں, اس نے سانپ کو کہا کہ بیٹھا تھا سانپ, اس کو تھوڑا سا مارا, وہ زخمی ہو گیا. اس نے کہ اس کو یہیں رہنے دو, اس کے ارد گرد لکڑیاں کٹھی کر اس کو جلا دو, زندہ جلاؤ. اس کو زندہ جلا, وہ تڑپتا رہا, مر گیا. قدرت کا نظام ہے, مرسڈیز گاڑی کو چلا کے جا رہا تھا, اس کو کوئی سوئچ ادھر ادھر ہوا, گاڑی کو آگ لگی, گاڑی کے اندر زندہ جل گیا. یہ جو نقش جانوروں کو دیتے ہیں نا, اس کو ہم سمجھیں, یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا تحفہ ہے جس کو ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے. اور میرے ممبر کے ذمہ داروں نے اٹھا کے مجھے بٹھا دیا کہ آج جناب نقش عمل ہے. بڑے ظالم آدمی ہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کے پاس ہر وقت یہ نعمتیں موجود ہیں, اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کتنی پریشان ہے, اور دنیا کتنی ہمارے ہر عمل کا انتظار کرتی ہے. 100% کرتی ہے. ان کو علم نہیں. اور اللہ کا نظام ہے, میں نے تجربہ کیا ہے, ایسے لوگوں سے اللہ خیریں چھین لیتا ہے, انہیں تسبیح کھانے سے بھی محروم کر دیتا ہے. میں نے تجربے بڑے کیے ہیں. آج بھی ایک بندے سے میں نے کہا, اس کے مزاج کے اندر سننا غیر ذمہ داری. میں کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس بندے کو تسبیح کھانے سے دور کر دے, تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا فرما, اور تیرا بدل بھی مجھے عطا فرما. میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں, اور میں مانگتا ہوں, اللہ کر دیتا ہے. میں کہ میں بدعا نہیں دوں گا تجھے, میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بدل مجھے عطا کرے, اور تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا کرے. اللہ تجھے تسبیح کھانے سے دور کر دے. جانوروں کے کھانے, ان کے لنگر, ان کی غذائیں, اور پھر نقش کے ساتھ. میری بات پہ غور کریں, نقش کے ساتھ. اس نقش میں جتنے خیر کے کلمے لکھے ہوئے ہیں. غریب کرم اللہ وجہ کے پاس مچھلی لائی گئی, تو میں جب مچھلی کو آگ پہ بھونتا ہوں, آگ اثر ہی نہیں کرتی. اللہ نے اپنے امر سے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی کہ امیر المومنین, ایک بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آیا تھا, اس کے منہ میں درود تھا, اس نے وضو کیا, کلی کی, مجھے پیاس لگی, میں نے وہی درود والا پانی پی لیا. مجھے تو جہنم کی آگ ہی نہیں جلائے گی, مجھے اس دنیا میں جلاتا ہے. بندہ آیا, درود پڑھ رہا تھا, اس نے وضو کیا, اور درود والا پانی جو ہے, درود والا پانی وہ اس نے کلی اور مچھلی نے پیا. پانی میں رہنے والی مچھلی کو بھی پیاس لگتی ہے, وہ بھی پانی پیتی ہے. وہ پانی پیا, اور اس پانی کا من میں اس کے پانی گیا. تو کہتے مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے. نہیں خوف نار جہیم کا, مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے, مجھے اس آگ میں جلاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, جانوروں کے اندر جب خیر کا پانی جاتا ہے, کون سا پانی؟ خیر کا. یہ جو تعویذ ہے, اس تعویذ کے اندر خیر کے کلمات ہیں. جب یہ پانی جاتا ہے, پھر ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں, ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں, ان کے مزاج بدل جاتے ہیں.
ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں جب خیر کے الفاظ اور خیر کا پانی اور خیر کے لفظ ان کے رگوں میں جاتے ہیں، خیر کے لفظ ان کے رگوں میں جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں سن لے میری بات کو، فقیر کی بات کو، اللہ والو میں عرض کر رہا ہوں، میری سن لو اللہ والو، سن لو، میں چاہ رہا ہوں وہ دروازے کھلوائیں جہاں سے رزق آ رہا، اور وہ پھر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اور یہاں کے دروازے بند ہوتے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ آج اس بندے کا چلتا ہوا کاروبار تھا، کل کو اس کا وہی ختم ہو گیا سلسلہ۔ آج اس کا عروج تھا، کل کو زوال آ گیا۔ آج ترقی تھی، کل کو تنزلی ہے۔ پر جن کی نسلوں کے لیے عرشوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کوئی بند نہیں کر سکتی۔ جن کے لیے عرشوں سے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ بے زبانوں کے ساتھ تعلق اور بے زبانوں کی کا خیال رکھنا، وہ انسان بے زبان ہے جو سوال نہیں کر سکتے، جن کی ضروریات ہیں، جن کا اندر درد ہے، بے چینی ہے، اور جانور بے زبان ہے، اور پھر جانوروں کے بے زبانی میں اس نقش کی طاقت اور تاثیر، اس نقش کی قوت اور کمال آپ خود نہیں لکھ سکتے، کسی مخلص سے لکھوا لیں۔